السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب و آداب قضاء الحاجہ، یعنی قضاء حاجت کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق چند احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج پھر چند احادیث اس باب کی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستنجی بعظم او روث وقال انہما لا یطہران، رواہ الدارقطنی وصححہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نستنجی بعظم او روث، کہ ہم استنجا کریں ہڈی سے یا روث گوبر سے، لیپ سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ہڈی یا اسی طرح سے روث یعنی گوبر وغیرہ سے استنجا کریں۔ یاد رہے یہاں ان نستنجیہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ بعض روایات میں واحد مذکر مجہول کا صیغہ بھی آیا ہے، این یستنجا کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو اس طرح سے بھی حدیثوں میں وارد ہے۔ اور اگر واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہو تو ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا استنجا کیا جائے ہڈی سے یا لید سے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لا یطہران، بے شک یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں، یعنی ہڈی اور اسی طرح سے روث گوبر یہ جو ہے پاک نہیں کرتے۔ رواہ دارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وہ صححہ، اور امام دارقطنی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ ہڈی یا روث گوبر وغیرہ جو ہے یہ جنوں کی خوراک، اور خوراک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، ہڈی یا اسی طرح سے گوبر کے اوپر کوئی ایسی چیز جو غیر مرئی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، جنوں کے کھانے کے طور پر اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ جنوں کی ایک طرح سے خوراک ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں اس سے متعلق اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ جنوں کے کھانا ہے، جبکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا یطہران، کہ یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی، یعنی علت یہاں ایک دوسری بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں علت دوسری بیان فرمائی، یہاں علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بیان فرمائی۔ تو کسی کام کی دو علتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا متعدد علتیں دو سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسی کوئی اس میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ وہاں ایک علت کا ذکر کیا، یہاں ایک دوسری علت کا ذکر فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی منافات یا کوئی تعارض نہیں ہے، وہ بھی علت ہے اور یہ بھی علت ہے، یعنی وہ ہڈی یا گوبر جو ہے یہ طعام الجن ہے، جنوں کا کھانا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے اس سے صفائی اور استنجا نہ کرنے کا، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ طہارت نہیں کرتے ہیں، یعنی اس سے استنجا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور استنجا کیوں نہیں ہوتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڈی یہ ایک طرح سے چکنی ہوتی ہے، اور اس سے اگر صفائی کریں گے، استنجا کریں گے، تو اس سے استنجا جو پانی ہوگا یا اسی طرح سے جو گندگی ہے وہ اس کے اندر جذب نہیں ہوگی، اس سے صاف نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لا یطہران یعنی یہ صاف نہیں کرتے۔ اور جہاں تک روث کا معاملہ ہے تو روث کا مطلب اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ وہ انہا رکس، کہ یہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ناپاک ہے تو ایسی صورت میں وہ خود ناپاک ہے تو اس سے طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آئی بات میں اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا گیا کہ روث جہاں حدیث میں بیان ہوا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت بیان کی کہ یہ جو روث تھا یہ روث گدھے کا تھا، روثۃ حمار کے بھی الفاظ ہیں، تو یہ غیر معقول اللحم جانور یعنی جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے اس کا روث، اس کا لید یا گوبر یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور جہاں تک معقول اللحم جانور ہیں یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی لید یہ ناپاک نہیں ہے، اور وہ پاک، اگر وہ جسم وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا۔ نماز وغیرہ اگر لید وغیرہ لگ گئی یا جانور جو معقول اللحم جانور ہیں، گوشت جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر وغیرہ اگر جسم پر لگ جاتا ہے تو وہ پاک رہے گا۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ یاد رہے فرق ہے یہاں، غیر معقول اللحم جانور کا گوبر جو ہے وہ ناپاک ہے، جبکہ معقول اللحم جانور کا گوبر یہ پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں جہاں بکریاں وغیرہ باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ احادیث آگے آتی ہیں۔ تو یہ ایک اور اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ڈھیلا یا پتھر یا اس سے مشابہت رکھنے والی چیزیں جن سے بھی استنجا وغیرہ کیا جا رہا ہے، یہ استنجا کرنا انہی چیزوں سے کافی ہوگا، پانی کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی پانی کی مزید ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہما لا یطہران، کہ یہ پاک نہیں کرتے، یعنی یہ دو چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیلا یا مٹی وغیرہ جو ہے یا پتھر وغیرہ یہ پاک کرتے ہیں، یہ پاک کرتے ہیں، اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ پتھر یا ڈھیلے وغیرہ یہ کافی ہوں گے استنجا کے لیے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، رواہ دارقطنی، وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا، باب استفعال سے ہے اور امر کا صیغہ ہے، استنزہا یستنزہو استنزاہن سے فعل امر ہے استنزہو، اور اس کا معنی ہے اجتنبو، بچاؤ اپنے آپ کو، من البول پیشاب سے، یہاں ال آیا ہے، الف لام داخل ہے اس میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص پیشاب ہے، یہاں جو ہے یہ عہد ذہنی کے لیے ال ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایک خاص پیشاب ہے،
اور اسی طرح سے بعض روایات میں ہے من بولہ، بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے یعنی اپنے پیشاب سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا استنزہوا من البول، اپنے بچاؤ پیشاب سے، اپنے آپ کو دور رکھو، استنبوا بچاؤ اپنے آپ کو یعنی دور رکھو، من البول پیشاب سے، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر عذاب قبر اسی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رواہ دارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا، وللحاکم، اور حاکم کے اندر ہے، حاکم کی روایت ہے اکثر عذاب القبر من البول، یعنی اکثر یعنی زیادہ تر قبر کے عذاب پیشاب سے ہیں، وہو صحیح الاسناد، اور اس کی سند صحیح ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ تو یہاں حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب ناپاک ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، لیکن یاد رہے جیسا کہ بتلایا گیا کہ روایات میں من بولہ کے الفاظ بھی ہیں، یعنی اپنے آپ کے پیشاب سے، یعنی انسان کے پیشاب گویا کہ یہاں مراد ہوگا، یا اسی طرح سے وہ پیشاب جو ناپاک ہیں، غیر معقول اللحم جانور کے پیشاب، جو جانور جن کا گوشت کھانا منع ہے، تو وہ پیشاب مراد ہوں گے جو نجس ہیں۔ اور جہاں تک معقول اللحم جانور کا معاملہ ہے، ان کے پیشاب کا معاملہ ہے، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ اگر چھینٹیں گائے ہے یا اسی طرح سے بھینس ہے یا اونٹ وغیرہ ہے، ان کے پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہیں تو یہ وعید اس پیشاب سے نہیں، یعنی اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گھر میں عام طور سے رہتے یا باڑے میں ہے، تو مان لیجیے آدمی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہے تو اس سے بچ پانا مشکل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اب بکری کوئی ایک جگہ تو بندی رہتی نہیں ہے، وہ آ کے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو چھینٹیں آئیں گی، چھینٹیں آئیں گی، اس سے بچ پانا مشکل ہے، ناممکن ہے ایک طرح سے۔ تو وہ بکریوں کا پیشاب ہو یا اسی طرح سے معقول اللحم جانور کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، اس سے یہ عذاب جو ہے اس سے نہیں، اپنے پیشاب سے یا اسی طرح سے ان جانوروں کے پیشاب سے جن کا پیشاب نجس ہے، ان سے بچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، اجماع امت ایک طرح سے اس پر ہے، عذاب قبر حق ہے، برحق ہے۔ کچھ لوگوں نے اب بعد میں آ کر اس پر اعتراضات کیے ہیں، لیکن ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو عذاب قبر یہ حق ہے، اور اس پر ایک طرح سے علماء امت کا اجماع، اس کا کوئی مخالف نہیں رہا ہے شروع میں، بعد میں کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث وعن سراقۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی اليسرى وننصب اليمنى، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ سین کے ضمہ کے ساتھ ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی الکنانی، ان کی کنیت ابو سفیان ہے، مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا ہجرت کے موقع پر، اور ان کے گھوڑے کے
پیر زمین میں دھس گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، انہوں نے دعا کی درخواست کی، تب جا کے ان کے گھوڑے کے پیر نکلے اور پھر یہ واپس آ گئے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ان کے لیے کی تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ پیشین گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پوری ہوئی۔ تو یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 24 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ مشہور صحابی ہیں، تو انہی سے مروی ہے، کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا فی الخلاء، خلا کے سلسلے میں، یعنی قضاء حاجت کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے سلسلے میں سکھایا۔ ان نقعد علی الیسرا، کیا سکھایا؟ کہ ہم بیٹھیں علی الیسرا، بائیں پیر پر، وننصب الیمنا، اور داہنے پیر کو کھڑا کریں، داہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر پہ بیٹھیں، یعنی زور جو ہے بائیں پیر کی طرف ہو اور داہنا پیر جو ہے اٹھا کے کھڑا کر دیں۔ مطلب کھڑا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پنجہ اٹھا کے اوپر کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ کھڑا رکھیں گے، اس پہ طاقت جو پورے جسم کا بوجھ ہوگا وہ بائیں پیر پہ ہوگا بیٹھتے وقت۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں سکھائی۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، اس کو امام بہقی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس کی حالت معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غالباً اسی وجہ سے بیان فرمایا ہے کہ تاکہ اس حدیث کا حال معلوم ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایات سے کوئی مسئلہ تو مستنبط ہوتا نہیں ہے، اسے کوئی حکم تو ثابت ہوتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر طبی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے اور اس سے قضاء حاجت کے وقت کسی بھی طرح کی کوئی مدد ملتی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہوگا، پھر وہ حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک طبی مصلحت کی وجہ سے ایسا کرنا درست ہوگا۔ اگر طبی نقطۂ نظر سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، درست ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک طبی مصلحت کی وجہ سے ایسا کرنا صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، اسی طرح سے ایک اور حدیث کہتے والے عیسیٰ ابن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ ثلاث مرات، رواه ابن ماجہ بسند ضعیف۔ حضرت عیسیٰ ابن یزداد اور ان کے والد یزداد یہ دونوں مجہول ہیں، اور یعنی ابن معین نے بھی ان پر کلام کیا ہے، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، اور اسی طرح سے اور لوگوں نے بھی ان پر کلام کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ایک تو عیسیٰ ابن یزداد ہی معروف نہیں ہے، پھر ان کے والد بھی معروف نہیں ہیں، اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو یہ معروف ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ روایت مجہول راویوں کے ہونے کی وجہ سے ایک تو مرسل ہو گئی اور پھر یہ ضعیف بھی ہو گئی۔ اور یہاں انہوں نے والد صاحب نے انہوں نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا، ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہوتی کہ انہیں صحابی کہا جائے۔ تو یہ دونوں ہی راوی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بال احدکم،
جب تم میں سے بال یبولو پیشاب کرنا، اذا بال احدکم جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے، فلینطر نطر ینطر باب نصرہ سے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یعنی اندر سے کسی چیز کو نکالنا، جس پیشاب وغیرہ کی پیشاب کرنے کے بعد جو قطرات وغیرہ رہ گئے ہیں ان کو نکالنا، ہلا کر۔ آئی بات میں تو یہ معنی ہوتا ہے فَلْيَنْطُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے شرمگاہ کو ہلائے اور ہلا کر نکالے، یعنی پیشاب وغیرہ کے جو قطرات ہیں۔ رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف سند سے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا ثابت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے یہ جو حکم اس کے اندر بیان کیا گیا، یہ حکم بھی ایک طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے۔ عام طور سے پیشاب یہ طبعی یا فطری طور پر خود نکلتا ہے اور خود ہی یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ خود نکلتا ہے اور خود ہی منقطع ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اس باب کی آخری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء، رواہ البزار بسند ضعیف، واصلہ فی ابی داؤد والترمذی وصححہ ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدون ذکر الحجارہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا اہل قباء، اہل قباء سے۔ اور قباء جو ہے مذکر اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ پھر منصرف ہوگا، اور یہ بھی کہا ہے منصرف مؤنث ہے اور غیر منصرف، اس کے تعلق سے یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ یہ مؤنث ہے اور غیر منصرف۔ مدینہ سے جنوب کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک مشہور بستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو قباء میں آپ نے پہلے قیام کیا تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نمازیں بھی وہاں ادا فرمائی تھی۔ تو یہ ایک مشہور بستی ہے، تو ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا آپ نے فقالا، پس آپ نے کہا ان اللہ یثنی علیکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری تعریف کرتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری تعریف کرتا ہے۔ اور کیا تعریف کرتا ہے؟ طہارت کے سلسلے میں، طہارت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تعریف کرتا ہے۔ اور وہ آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو یہاں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس میں ہیں، یعنی مسجد قباء میں یا قباء والوں میں، جو پسند کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کو، اور اللہ رب العالمین طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، نتبع پیچھے لگاتے ہیں پتھر کو، الماء پانی کی، یعنی استنجا کے وقت پہلے ہم پتھر یا ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور استنجا پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔
रवाहुल बज़्ज़ार बिसनद ज़ईफ़, इसको इमाम बज़्ज़ार ने रवायत किया है ज़ईफ़ सनद के साथ, क्योंकि इसमें ज़ुहरी से रवायत करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हैं और वो ज़ईफ़ हैं। ज़ुहरी से रवायत करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हैं और ये ज़ईफ़ हैं। और इसी तरह से इसमें एक और रावी अब्दुल्ला बिन शबीब, और ये भी ज़ईफ़ है। तो दो रावी इसमें ज़ईफ़ हैं, इस बुनियाद पर ये रवायत ज़ईफ़ है। कहते हैं वासलू फी अबी दाऊद व तिरमिज़ी, और इसकी असल अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है। सहाहु इब्न खुज़ैमा, जिसको इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से, बिदून ज़िक्रिल हिजारा, लेकिन उसमें पत्थर का जिक्र नहीं है, उसमें पत्थर का जिक्र नहीं, यानी उसमें पानी इस्तेमाल करने की बात है कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं इस्तिंजा के वक्त, तहारत करते वक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं। आई बात में? तो ये रवायत ज़ईफ़ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पत्थर के बाद पानी का इस्तेमाल करना अफजल और बेहतर है। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि पानी का इस्तेमाल करना ढेले या पत्थर के मुकाबले में ये ज्यादा अफजल और बेहतर है, लेकिन अगर सिर्फ ढेला ही इस्तेमाल किया जा रहा है तो तहारत हासिल हो जाएगी। मजीद पानी का इस्तेमाल करना ये जरूरी नहीं है और ना ही ये बेहतर है, ना ही ये बेहतर बात है, क्योंकि यहां ऐसी कोई चीज साबित नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिससे ये साबित हो रहा हो कि पत्थर के बाद पानी का भी इस्तेमाल किया जाए। और जो अहले कुबा के बारे में रवायत है, ये रवायत ज़ईफ़ है, जैसा कि अभी हमने इस बात की वज़ाहत की। आई बात में? तो तहारत या तो पानी से की जाए या ढेले वगैरह से की जाए तो ये काफी हो जाएगी। मजीद इसके साथ किसी और ढेले के साथ पानी वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और ये एक तरह से फजूल खर्ची भी हो जाएगी। या तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हुक्म साबित होता, अब जब साबित नहीं है तो मजीद फिर पानी का इस्तेमाल करना तहारत के बाद ये बज़ाहिर सही बात नहीं लगती है। आई बात में? फिर इसमें ये भी इख्तलाफ है, चूंकि अहले कुबा के बारे में रवायत ज़ईफ़ है, तो इस सिलसिले में ये भी इख्तलाफ है कि ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया फ़ीह रिजालुन युहिब्बूना इला आखिरिल आयत, तो ये आयत करीमा अहले कुबा के बारे में है या मस्जिद नबवी के बारे में। तो एक कौल इस सिलसिले में ये भी है कि ये असल में मस्जिद नबवी के बारे में बात हो रही है, ये बात जो है मस्जिद नबवी के बारे में हो रही है कि उसमें यानी मस्जिद नबवी में ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन तहारत को पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तहारत को पसंद करता है। आई बात में? हाँ, तो तहारत पानी से हासिल की जाए ये ज्यादा बेहतर है, और अगर सिर्फ ढेले से इस्तिंजा किया जा रहा है तो ये भी किफायत कर जाएगा और मजीद पानी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। पानी के ढेले के साथ पानी का इस्तेमाल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से साबित नहीं है, और जब ये साबित नहीं है तो ये जाहिर सी बात है अफजल और बेहतर भी नहीं हो सकता है। हाँ, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना ढेले या पत्थर के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर है। आई बात समझ में? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये बाब आज खत्म होता है, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नया बाब शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।